سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ المصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حبیب اللہ الصلاة والسلام علی سیدنا معزز علماء کرام، محترم حاضرین، اصل موضوع پر سلسلہ جنبانی سے پہلے ایک انتہائی عاجزانہ درخواست ہے کہ جتنے اہل محبت لوگ ہو اس دن کے اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے وسائل استعمال کیا کرو، اور خصوصیت سے جو میرے مخلصین ہیں جن کی میرے ہاتھ پر بیعت ہے یا میرے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں یا کسی طرح میرا حق رفاقت محسوس کرتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ میں ایک کوئی پیشہ ور قسم کا پیر یا پیشہ ور قسم کا مولوی نہیں ہوں، سرکار کی بارگاہ کا گداگر ہوں، لیکن میرا ایک مشن ہے، میں اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ اس وقت بھی میرا بستہ جو کبھی گھر سے لے کر کے چلا تھا نا، اس وقت بھی میرے کندھوں پر ہے۔ میرا ساتھی دوران سفر میرے ساتھ رہا ہے، پوچھو کتنی باتیں کی ہیں، جب تک روشنی رہی ہے میں کام کرتا رہا ہوں۔ اس سے میری کچھ مراد نہیں ہوتی، بندہ ایک ہو یا 1,00,000 ہو، میں جس اعتماد، روانی اور عشق اور محبت سے بات 1,00,000 آدمی کے سامنے نہیں، میری زندگی کا ایک ریکارڈ ہے جس میں 28,00,000 آدمی کے مجمع میں نے خطاب کیا، 6 منٹ سے شروع کر 45 منٹ پر گیا ہے۔ اس میں بڑے بڑے اکابر بزرگ، ملک کا کوئی ایسا دانشور نہیں ہوگا جو اس سٹیج پر موجود نہ ہو۔ 44,000 علماء کرام کا تو صرف سٹیج تھا، باقی 28,00,000 آدمی کا اجتماع تھا۔ کسی آدمی کی 5 سے 5:15 تک تقریر نہیں گئی، مجھے انہوں نے 5 منٹ وقت دیا، 5 اور 6 کے درمیان ختم کرو، میں نے کہا 4:45 ختم کروں گا۔ وقت کا ضیاع میرا موضوع نہیں ہے۔ اتنے بزرگ لوگ موجود ہیں، میں ایک عام آدمی ہوں،
مجھے تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں 5 سے تجاوز بھی کروں، 5 اور 6 کے درمیان کی بجائے 5 سے اندر ختم کروں گا، لیکن اتنا اصرار ہوا کبھی علماء، کبھی پیران طریقت، کبھی صوفیاء، کبھی نعت خان، کبھی عوام، کہ 45 منٹ اگر وہ لیکچر گیا ہے، وہ یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے۔ اتنا بڑا اجتماع غالباً پاکستان میں کبھی نہیں بنا ہوگا، اس کے بعد بنا ہو تو مجھے اس کا علم نہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں بنا تھا۔ تو میں چونکہ سرکار کی بارگاہ کا ایک گداگر ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کتنے آدمی ہیں، میں کہتا ہوں جو بات کہوں وہ کسی معتبر ریکارڈ میں موجود ہو، میری زندگی میں یا میری موت کے بعد اگر کسی کو وہ دہرانے کی نوبت آئے تو یہ کوئی نہ کہے کہ یہ بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، اگر لکھی ہوئی ہے تو معتبر کتابوں میں نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے جو جتن لگاتا ہوں وہ اس نوعیت کے ہیں، اس لیے اگر کوئی اکا دکا بھی آدمی مل جائے تو میں نے تو وہی کام کرنا ہے، مگر آپ کا اس میں حصہ ہوگا۔ چلتے وقت اپنے دوستوں کو اکٹھا کرے، ان کو لے کے، آپ کو پتہ ہے کون کون آدمی صاحب ذوق ہے، جتنے میرے مرید ہوں ان سے کہتا ہوں اپنے دوستوں کو اکٹھا کرو، اپنے ملنے والوں کو اکٹھا کرو۔ یہ جگہ کوئی بیگ صاحب کے خاندانی ورثے کی نہیں ہے، نہ میرے ورثے کی ہے، یہ سرکار کے مشن کی ایک جگہ ہے۔ اس جگہ پیسے خرچ کرو، لنگر کھلا کرو، دعوت کو عام کرو، تاکہ مہینے کے بعد جو ایک لیکچر ہونا وہ اس طرح کا ہو جس طرح کہ پی ایچ ڈی میں ٹیوٹوریل ہوتا ہے نا، ایک استاد اور شاگرد کے درمیان بڑی واضح اور تفصیلی اور مدلل گفتگو ہوتی ہے، اور چھان بین کر کے جو معلومات چھن کے صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں وہ ریکارڈ میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے وہ باتیں تیار کی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ کے پاس چلے جانے کے بعد پھر آپ اطمینان رکھیں انشاءاللہ وہ چیلنج نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ سے امید کروں کہ آپ اس کے بعد اس مجلس کی قوت افرادی کو بڑھانے کے لیے پیسے بھی خرچ کریں گے، لنگر پر بھی توجہ دیں گے، دوستوں کی خدمت بھی کریں گے۔ یہ نہ بیگ صاحب کی خدمت ہے نہ میری ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے مشن کی خدمت ہے۔ جتنا جتنا کسی کا حصہ ہے وہ حصہ دار ہوگا، لیکن امید کروں گا کہ کوئی بھی دوست آئندہ ایسے نہیں آئے گا جو اکیلا خود ہی آئے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے آئے۔ اور پھر جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تو مجھے وقت پر بتا دیا گیا ہو تو پھر تو میں تیاری کر لیتا ہوں، کیونکہ میں کوئی ایسا لیکچر دینے کا عادی نہیں ہوں کہ جو بھی سنا ہے وہ جڑ دیا، یا ایک چیز پر میں نے 100 مرتبہ گفتگو کی ہوئی ہے آج پھر آ جائے تو پھر میں سمجھو کوئی تیاری کی ضرورت نہیں، 100 مرتبہ بھی جو گفتگو کی ہوئی ہے میں پھر ایک مرتبہ اس کو چیک کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا دین ہے، کہیں بات کو اوپر نیچے نہ ہو گئی ہو، کوئی پچھلی بات میری زبان سے نہ نکل جائے۔ جس طرح مؤثر باتوں کے پہنچا دینے کا ایک نتیجہ دور رس اور فائدہ مند ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک غلط بات کے پہنچا دینے کا نقصان بھی بہت دور رس اور ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بیان کرنے والے کے لیے یہ ایک محل فکر ہے یہ بات، تو میں اپنی پوری ذمہ داری کو محسوس بھی کرتا ہوں۔ آج جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا، راجہ صاحب سے کہا کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ زیادتی کی ہے، مجھے وقت پر بتلاتے، اگر میں گھنٹہ 2 گھنٹے بھی اس پر مطالعہ کر لیتا تو میری معلومات میں تازہ زندگی ہوتی، تاہم پھر میں نے جو کچھ مجھ سے میرے دماغ میں ہو سکا میں نے اس کو چلایا ہے۔ تو آپ سے یہ درخواست کرنے کے بعد اب اصل موضوع کی گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں آئندہ دیکھوں گا کہ میرا کون سا دوست کتنے آدمی لے کر کے آیا ہے۔ اس طرح کی نازک مزاجی دفع کرو، کوئی آیا تو آئے، نہیں تو جائے جہنم میں۔ یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی صحابی مس ہوتا تھا، ایک نماز میں مس ہوا، 2 میں پوچھا کیوں نہیں آیا، کہا پتہ نہیں، کہا چلو پتہ کرنے چلتے ہیں۔ تو پیچھا کرنا اپنے دوستوں کا ہدایت پر لانے کے لیے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ جملہ نہیں بولنا کہ جائے جہنم میں، نہیں، آپ کو اس کو جنت میں لانے میں آپ کو حصہ دار ہونا چاہیے۔ جہنم کی دعا آپ کی زبان سے جھڑتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک رحمتوں کا مرکز ہے جس پر آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں تو پھر وہ کون سی ایسی آیت ہوگی جو مسلمانوں کی فضیلت کے بارے میں ہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجہ اولا اس میں حصہ دار نہ ہو۔ یہ جملہ بیگ صاحب نے بھی بولا، انہوں نے بھی بولا ہے کہ نسل انسانی میں
کوئی ایسا خوش نصیب نہیں ہوگا جیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس جملے پر ذرا غور کرو، یہ جملہ بھولا گیا، یہ جملہ قابل اعتراض کے حیثیت سے نہیں ذکر کرتا، میں اس کو اسٹیبلش کرنے لگا ہوں کہ تاکہ اور اس سے جو ریلیونٹ باتیں ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب یہ کہا کہ نسل انسانی میں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنی نسل انسانی ہے جس میں انبیاء شریک ہیں، رسول شریک ہیں، اولو العزم شریک ہیں، کلیم اللہ شریک ہیں، خلیل اللہ شریک ہیں، روح اللہ شریک ہے، صفی اللہ شریک ہے، خلیفۃ اللہ شریک ہے، ان کی حد تک تو نہیں ہوگی۔ خوش نصیبی میں ان جیسا کوئی بندہ ہے، یہ جملہ قابل اعتراض نہیں ہے لیکن اس کی تطبیق بتاتا ہوں۔ ان کے بارے میں کہا جائے تو کسی کو گھبراہٹ نہ ہو، تو پھر کسی اور کے بارے میں کہا جائے تو پھر گھبراہٹ نہ ہو، یہ سمجھنے والی بات ہوگی۔ اس کا نام ہے فضل جزی۔ فضل جزی میں کوئی کسی پر سبقت لے جا سکتا ہے، ایسے پر جو اس سے زیادہ فاضل ہو۔ مثلا جب یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نسل انسانی میں سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی ہیں، تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو پوری امت سے افضل ہیں، ان کی شان پر تو کوئی آنچ نہیں آئی۔ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ جب اور کسی معاملے میں کسی کا ذکر کیا جائے کہ فلاں کے اندر یہ فضیلت پوری دنیا سے زیادہ ہے، گھبراتے جی فلاں آدمی کی عتق نہیں ہوگی، فلاں بزرگ کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بشمول یہ کہنا کہ وہ سب سے زیادہ خوش نصیب، اور نہ صرف صدیق اکبر، نسل انسانی میں تو تمام انبیاء و مرسلین آتے ہیں، اس کا نام ہے فضل جزی۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک بات علماء نے آج تک لکھی ہے کہ اس بات میں پوری کائنات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اولیت حاصل ہے کہ سب سے افضل نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہیں، یہ ان کی ڈسٹنکشن ہے۔ یہ کیسی فضیلت ہے؟ فضل جزی ہے، اس سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسا ممکن ہے اس صفت میں یہ افضل ہوں، مجموعی طور پر وہ افضل ہوں۔ جیسا کہ حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، سرکار کے بھیدی صحابی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل انسان ہے کہ نہیں امت مسلمہ میں؟ لیکن وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کون منافق ہے، حذیفہ بن الیمان کو پتا ہے۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے میں دیکھتا حذیفہ کہاں ہے، اگر جنازے کی سموں میں وہ نظر آ کے پھر جنازہ پڑھنے میں دیر نہیں کرتا تھا، لیکن اگر وہ نظر نہیں آئے تو پھر چھان بین کرتا تھا کہ یہ آدمی اندر سے کیسا ہے۔ اب افضل ہو فاروق اعظم، علم زیادہ ہو ان کے پاس، پھر بتاؤ ان کی حد تک تو نہیں ہوئی؟ کہا جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانبیاء کی دو بیٹیاں ہونے، کسی بھی نبی کی کوئی سی دو بیٹیاں کسی بھی انسان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں، تو ان کے پاس سید الانبیاء کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں۔ ایک جو پہلی آپ کی اہلیہ تھیں حضرت رقیہ، وہ اسلام کے زمانے سے قبل سے ان کے نکاح میں تھی۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب ان کو طلاق ہوئی تو بعد میں ان کے پاس زمانہ اسلام میں آئی، نا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اور وہ میں بتاتا ہوں وہ کب ان کا وصال ہوا اور کیسے ہوا اور کیا تفصیلات بنتی ہیں۔ جب یہ بات کہی تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان باوجود اس کے کہ وہ پچھلی صفوں کے صحابہ ہیں، جو فرنٹ میں جو سب سے آگے جوڑا ہے وہ حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر ہیں۔ اب ان کو پتہ نہ ہو، حذیفہ بن الیمان کو پتہ ہو، تو یہ برتری ہوگی کہ نہ ہوگی؟ اس افضلیت سے حضرت فاروق اعظم کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کے عادی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کلی طور پر ممکن ہے کوئی اور افضل ہو لیکن جزئی طور پر کوئی اور افضل ہو۔ سمجھے بات؟ جیسا منشی ہری چند ہوتا تھا، وہ کہتا تھا باقی کاتب باقی معاملات میں مجھ سے افضل ہیں لیکن الٹا دائرہ بنانے میں پورے ہندوستان میں افضل ہوں۔ یہ جھیم کا چے کا اے کا، وہ کہتا تھا کہ میں یہ الٹا دائرہ بنانے میں پورے ہندوستان کا میں سب سے سبقت رکھنے والا انسان ہوں۔ تو باقی لوگ جو اس کے اساتذہ تھے، ان کا خط اس سے زیادہ اچھا تھا نا،
لیکن یہ فضل جزئی تھا، واقعی الٹا دائرہ بنانے میں اس کے برابر کا کوئی عمل نہیں، اس کا نام ہے فضل جزئی۔ اب جناب اس کے بعد کا سوال ہے کہ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وصول فیض کا ذریعہ دروازہ ہوتا ہے، دروازے پر نہ جائے گا تو شہر کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو یہ بتانا مراد ہے کہ علم نبی کا حاصل کرنا ہو، دروازہ علی کا چھوڑ کے جائے تو ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی۔ اب حد تک کیوں نہیں ہوگی؟ جس فارمولے کے مطابق حضرت عثمان کو پورے نوع انسانی میں اس اعتبار سے افضل تسلیم کرنے سے زیادہ خوش نصیبی وجہ افضلیت نہیں ہے۔ آپ نے یہ مانا ہے کہ ایک اعتبار سے یہ افضل ہے، مگر اس افضلیت سے باقیوں کی حد تک نہیں ہوئی نا۔ حضرت حیدر کرار کی علمی بالادستی کہ ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی۔ فرمایا ساری دنیا پھر کے آؤ، لیکن علم پہ علی کی برتری کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب صدیق اکبر بھی ہوں، فاروق اعظم بھی ہوں، عثمان غنی، باقی صحابہ بھی ہوں، کل امت مسلمہ ہو، سابقہ امتوں کے غیر انبیاء جو ہیں وہ سارے ہوں، سب پر علمی برتری ان کو ہو جائے، یہ فضل جزئی ہے، اس میں کسی کی حد تک نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ جس نے ان کو کہا کہ ان کو اس اعتبار سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیبی کا منصب حاصل ہے، اس میں حضرت علی برتا تھے کہ نہیں؟ اس میں ان کو برتری ملی کہ نہ ملی؟ ان کے برتری ملنے سے حضرت علی کی حد تک نہیں ہوئی، حضرت علی کو علم میں برتری ملنے کی وجہ سے کسی کی باقی کی حد تک نہیں ہوئی۔ جیسا کہ حضرت امام ابن حزم مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون جن جن کی باڈیوں میں ہے۔ لفظ سید اگر آپ ڈکشنری نکال کے دیکھیں، اس وقت میرے پاس وہ ڈکشنری موجود ہے جس میں ہے کہ سید کا معنی ہے سردار، یہ آل لغت کی زبان ہے، مسلمانوں کی زبان، عند المسلمین فرمایا اولاد فاطمہ، اولاد فاطمہ کے بغیر سید کوئی نہیں ہے۔ اس پر لکھا ہے ہمارے خاص طور پر امام ابن حزم مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اتفاق دیکھیے اس وقت اس میرے بیگ میں وہ کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے سوائے مور کا۔ اس کا لکھا ہوا ہے کہ ہے یہ فضل جزئی ہے، جیسا حضرت عثمان کی یہ فضیلت ہے کہ وہ پوری کائنات میں تمام نوع انسانی میں جس میں انبیاء بھی شامل ہے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ یہ بات کہی ہے نا، لیکن ٹھیک کہی ہے، غلط نہیں کہی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی آپ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس پر چند ایک حقائق اور مرتب ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں۔ جسے آپ نے یہ تسلیم کیا نا فراغ دلی سے، اس طرح ان کو بھی تسلیم کریں۔ قاعدہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اگر ان کی اس خوش نصیبی کہتے وقت انبیاء کو بھی آپ نے شامل کیا ہے، انبیاء کی حد تک نہیں ہوئی نا، اگر اور بھی کسی فضیلت میں کوئی ایسا آ جائے جس کو یہ برتری حاصل ہو تو بے ادبی نہیں ہوگی۔ اس پر گفتگو کی حضرت امام حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا جن جن باڈیوں میں سرکار کا خون ہے، اس وقت کائنات میں نبی پاک علیہ السلام کی جو باقی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی زینب تھی اور رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، اور 2 رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ زینب پہلے کی شادی شدہ ہے، ربیع بن العاص کی اہلیہ تھی، اور حضرت خدیجہ کبریٰ کے وہ بھتیجے ہوتے تھے، ان کی وہ اہلیہ تھی، وہ آپ کی صاحبزادی اور حضرت خاتون جنت، یہ 4 بیٹیاں سرکار دو عالم علیہ السلام کی۔ لیکن پوری دنیا میں اس بیٹی کے سوا کسی بیٹی کی اولاد دنیا میں نہیں ہے۔ اگر سرکار کا خون ہو تو سرکار کے خون کا نام سید ہے، سمجھو؟ میشود ہر بو درازے خرقہ پوش، آہزی سوداگرانے دی فروش، جڑا بال لمبے کری کہ نہ دانا سید ہوئی گیا۔ وہ باشے پکڑنے والے نا بٹیرے کی پھلا ایک دینے نے کہا کہ پر جا تروڑی نہ دے تو کھینچ اس کی گزارنے نے گاڑی سے تو بیچارہ پوری اس کی نظر سے بن نظر ہی نہیں ایسا اس کہنے پھلا دینا۔ اس طرح ہو کچھ لوگوں کی پھلا دیتا کہ تھلے سی میں کی نظر ہی نہیں ایسی اوپر سید ہونا
سرکار کے خون کا نام ہے اور وہ صرف خاتون جنت کی اولاد ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے. شکر ہے صحابہ چلے گئے نہیں تو اشر جڑا کوئی سیدہ نہ کیتا ہے صحابہ نے بھی ہے تو سن کرنا صحیح یاد رکھے. وہ تکے صحابہ جڑے ہونے جس طرح ہونا نا سید ہی تکے جڑے ہونے صحابہ نے بھی یہ گل کر. شکر ہے خوش نصیب میں چلے گئے. یاد رکھو کوئی غیر صحابی ساری زندگی عبادت کرے صحابہ کے برابر کا آدمی نہیں بن سکتا. سارے صحابی ملیں خلفائے راشدین نہیں بن سکتے. حضرت عثمان غنی ان میں سے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سرکار کی صحبت پائی ہے. یار صحبت بڑی چیز ہے یا خون بڑی چیز ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی آپ کی صحبت کی وجہ سے آپ کی وراثت کا مالک بنتا ہے؟ لیکن آپ کا بیٹا جو لولا لنگڑا ہو وہ بھی وراثت پائے گا کہ نہیں؟ جنے نے پتر ہے یار اپنے پترا نے تعلق کی تو محسوس کی تھا نبی پاک نے پترا نے تعلق کی محسوس کی تھا. جب قیامت والا میدان کی کتابوں کھل سونا تو گل پوچھی گئی سی اس میں بتایا ہے حضرت امام حضرت مکی نے میرے پاس یہاں سوائے کے کا موجود ہے فرماتے ہیں کہ جو سرکار کا خون ہے نا کل کائنات سے افضل ہے. جن جن باڈیوں میں گیا نا ہے فضل جزئی ہے. جس نے کہا ہے نا حضرت عثمان نسل انسانی میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے تو خوش نصیبی افضلیت ہے نا. اس طرح جن جن باڈیوں میں قیامت تک البہدیو من اہل البیت یہ خارجیوں کا مذہب ہے کہ اس وقت جو سید تھے وہ سید ہیں بعد کے سید نہیں. میں کہوں اس وقت جو ایمان والے تھے وہ تو ایمان والے ہیں اور بعد والے نہیں. یہ جملہ صحیح ہے؟ کوئی ایمان والا یہ نہیں بول سکتا. اس لیے میں کبھی یہ جسارت نہیں کر سکتا کہوں وہ جو روزے جن پر فرض ہوئے تھے وہ تو وہ تھے سرکار کے سامنے تھے. اب تم کیا روزوں میں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ وہ عیدیں تو ان کے لیے تھی تم کیا کرتے پھرتے ہو؟ وہ حج تو ان کے لیے تھا تم کیوں بسترے باندھ کے دوڑتے پھرتے ہو؟ اور جس طرح وہ احکام ان کے لیے نازل ہوئے ان کے طفیل آج تم بھی اس میں حصہ دار ہو. اسی طریقے سے فضائل اہل بیت جو ہے خاتون جنت اور حسن و حسین کی شان میں نازل ہوئے ہیں لیکن قیامت تک آنے والے اہل بیت کو سرکار فرمایا المہدی من اہل البیت. امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ میری برادری کا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. لِكُلِّ خَلْفٍ مِّنْ أُمَّتِي يَدُولٌ مِّنْ آلِ بَيْتِي میری امت کی ہر نئی کھیپ کے لیے میری اولاد فاطمہ میں سے ایسا شیر دلیر بہادر میدان میں آئے گا کہ ڈوبتی کشتی کو ایک مرتبہ بھنور سے نکال کے پھر ساحل مراد پر لے جائے گا. اس موقع پر وہ لکھتے ہیں حضرت امام حضرت مکی رحمۃ اللہ فرمایا جن کی باڈیوں میں سرکار کا خون ہے نا وہ خون کی حیثیت سے زمین والوں سے افضل ہیں آسمان والوں سے افضل ہیں فرشتوں سے افضل ہیں نبیوں سے افضل ہیں رسولوں سے افضل ہیں صحابہ سے افضل ہیں کل کائنات سے افضل ہیں. لیکن یہ فضل جزئی ہے جس طرح حضرت عثمان کو کہا نا کہ وہ سب کائنات میں نسل انسانی میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. کیوں؟ ایک بات انہیں پائی گئی ہے جو کسی میں نہیں پائے گی. اس طرح خون رسول کی جو افضلیت ہے وہ خلافت کی افضلیت ہے. وہ کسی پیغمبر کی پیغمبری کی افضلیت ہے. سرکار کے خون کے اندر جو قوت ہے جو عظمت ہے اس کا جواب ہی نہیں. لیکن ہے یہ فضل جزئی ہے. کوئی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر کروڑ انسان بھی ملے ایک عرب سید بھی ملیں کسی چھوٹے سے چھوٹے نبی کے برابر بننا چاہ نہیں بن سکتے. لیکن وہ فضل کلی ہے یہ فضل جزئی ہے. آپ کو ماننا پڑے گا. جس طرح آپ نے فضل کلی میں انبیاء علیہ السلام کو افضل مانا لیکن خوش نصیبی میں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اولویت دی ہے نا اسی فارمولے کے ماتحت اولاد فاطمہ کو بھی اولویت دینا پڑے گی. یہ بات آپ سمجھتے سمجھتے کافی دیر لگ جائے گی. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جملہ سنا جو چند جملے میں نے عرض کیے ہیں. آئیے ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ ہے یہ کہہ کے ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ
ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ یہ سارے نبی تو نہیں جن پر اترتے ہیں، ان الذین قالوا رب، جس نے بھی رب کو اپنا رب مانا اللہ کو، وہ فرشتے اترتے ہیں۔ وہ جو کربلا شریف کے بارے میں ہے، وہ جی غیر نبی پر فرشتہ کیوں اترے؟ امام حسین کے پاس فرشتہ نہیں آ سکتا؟ وہ یہ آیت بتاتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر آتے ہیں۔ جناب مریم کے پاس فرشتہ آیا کہ نہیں؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا علم چکا ہے۔ کون؟ جبریل۔ آیا کہ نہیں؟ جناب مریم نبیہ تو نہیں ہے نا؟ آیا کہ نہیں؟ غیر نبی پر مجھے بتاؤ کہ حضرت مریم عمران کی بیٹی ہے، ان پر آ سکتا ہے، تو حضرت امام حسین تو نبی پاک کا بیٹا ہے، سرکار علی، ان کو اپنے بیٹے مت کہو، میرے بیٹے کہو، ان کی نسب مجھ سے شروع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے سید ہونے کے لیے اولاد علی کا شجرہ ثابت کرنا نہیں ہوتا، اولاد مصطفیٰ ہونے کا شجرہ ثابت کرنا۔ سمجھ آئی بات؟ اگر جناب مریم پر فرشتہ آ سکتا ہے تو امام حسین پر کیوں نہیں آ سکتا؟ صرف بغض اہل بیت کا حق ادا کرتے ہو؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ قرآن مجید نے اتنے الفاظ بیان کیے ہیں، لیکن ابو جعفر کی روایت ہے تفسیر روح المعانی کہ حضرت کے پاس، حضرت سیدہ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس حضرت جبریل امین آئے۔ کس لیے آئے؟ ان کا یہ صندوق لو۔ کہا یہ کیوں؟ کہا میلاد النبی ہے۔ کہ یہ صندوق کس لیے؟ کہا اس صندوق میں ڈالو اپنے بیٹے کو، دریا میں پھینک۔ کہا دریاؤں کو تو ڈبونے کی عادت ہے۔ کہا محترمہ یہ بات سمجھ لیں کہ دریا کو پتا یہ نبی ہے، یہ غیر نبی ہے، اور دریا جانتا ہے آج میلاد رسول کا دن ہے، کلیم اللہ کا میلاد ہے، مجھے کوئی اس میں کمزوری نہیں دکھانی ہوگی۔ اور اسی کے متعلق ہے جس کو آرک آف کویننٹ کہتے ہیں نا ببلیکل سائنسز میں، آرک آف کویننٹ۔ انگریزی بھی صاحب ہے نہیں پڑھی ہے نا، کدا کدا ڈرانے ہونے سے یہ بہت ساری انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، اور جناب دم دبائی تو نسنے پھر رہے ہیں، جس کی دبائیں ذرا بٹن جی میں چنگی طرح نہیں سی کری پڑا، وہ ڈنڈ کیا بھائی سیا وہ دلی پڑھے گا پٹھان استاد سے، اور جب بعض آدمی ککڑی کا موافق ہوتا ہے، میں ککڑی کا موافق اردو اس طرح بول رہے ہیں، بعض آدمی ککڑی کا موافق دیکھو کس طرح بولے آنے نہ انٹا لے دیکھا آنے کا انٹا دیتی ہے، 10 آنے کا ٹائٹر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آرک آف کویننٹ اس صندوق کا نام ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے میلاد شریف کے موقع پر استعمال ہوئی، اور قرآن مجید نے بتایا ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت، او بنی اسرائیلو تمہارا کھویا ہوا عروج تمہیں پھر سے ملے گا، تمہارا لٹا ہوا تاج و تخت بحال کر دیا جائے گا۔ کس طریقے سے؟ وہ جو صندوق میلاد النبی میں استعمال ہوا تھا نا، وہ اب تمہیں دیا جانے والا ہے۔ جب تک وہ صندوق رہا، اقتدار رہا، جب رہا اور جیسا ماڈرن لوگ ہیں، یہ پرانے وقت میں یہ کہانیاں ہیں، سٹو ہے پرانا صندوق ہو، مکھیاں بئی بھی برا حال کی جا۔ جدھر صندوق گیا اس دن عزت گئی۔ معلوم ہوا میلاد انبیاء کی یادگاروں کو زندہ رکھنا یہ سیاسی اقتدار کو بھی زندہ رکھنے کے برابر ہے، یہ معاشی اقتدار کو بھی زندہ رکھنے کے برابر ہے۔ اگر یہ پاس رہے تو میدان جنگ میں صف کارسار میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ میلاد انبیاء جو ہے یہ سیاسی حل بھی ہے، یہ معاشی حل بھی ہے، یہ اقتصادی حل بھی ہے، اور یہ انفرادی حل بھی ہے، یہ اجتماعی حل بھی ہے۔ جب تک وہ صندوق رہا ان کے پاس ہر میدان میں جاتے رہے، کوئی شخص ان کو شکست نہیں دے سکا۔ جس دن وہ صندوق گیا تو ساتھ ہی عزت بھی لے کے گیا، اور جب تک وہ صندوق میلاد النبی کا واپس نہیں آیا عزت واپس نہیں آئی۔ عزت چاہیے تو میلاد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، ان یادگاروں کو تازہ کرو۔ کیوں جناب اس وقت پھر جبریل امین آئے یا نہ آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آ سکتے، حسین کے پاس نہیں آ سکتے۔ انہوں نے ایک نبی کو جنم دیا
لیکن دوش مصطفیٰ پر بیٹھنے کا کام حسین نے کیا. دوش مصطفیٰ پر بیٹھنا معمولی چیز ہے؟ قول پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ معلوم ڈائلاگ ہوتا ہے، کنورسیشن ہوتی ہے ان کی. اللہ تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈر جاتے ہیں. پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں، غم بھی نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی، اور تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا اس کی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ اس کیٹیگری کے پہلے جو یہ پائونیئر تھے نا، پیش رو، ان میں سے ہیں. کیوں کہ ڈٹنے کے کام میں ان کا ایک ایسا کردار بھی ہے، ذو ہجرتین ہے، پہلا بندہ جس نے راہ مولا، آپ نے کہا نا کہ خوش نصیب آدمی جس کے اندر یہ ہے، اس کے خوش نصیبی میں دوسری آئٹم یہ زیادہ کر لیں کہ عالم اسلام میں، عالم اسلام سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. ان میں سب سے زیادہ خوش نصیب بایمانہ وہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ بیوی سمیت راہ مولا میں ہجرت کی ہے. یہ بھی حضرت عثمان غنی ہے. سبحان اللہ. اور ذو ہجرتین ہے، ایک مرتبہ ہجرت کر کے حبشے گئے، دوسری مرتبہ حبشے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے. سبحان اللہ. مگر اس صفت میں اور لوگ بھی ان کے ساتھ جو ان کے قافلے میں تھے شریک تھے، مگر بیوی کو لے کے پہلی مرتبہ ہجرت کرنا یہ بھی حضرت عثمان کا امتیاز ہے. سبحان اللہ. اب جناب اس وقت موڑ پر پہنچے، ہمیں سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ صرف ٹائٹل کے استعمال سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ دیکھتے ہیں مسلمان آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ایک صحابی بھی ہے. اگر میں کہوں او جی وہ مسلمان سے تھے میں کوئی چوڑا، وہ سید سے تھے میں کوئی چوڑا، وہ امام حسین بھی سید ہے، تو بھی سید ہے، پر امام حسین کا جہاں جوتا اترا ہوا ہو، میرے جیسے اور تیرے جیسے آدمی کو منہ نہیں رکھنے دیتا. اگر امام حسین کے نالے نے پاک کی جگہ مجھے منہ رکھنے کا موقع مل جائے، میرے جیسا خوش نصیب کوئی نہ ہو. مسلمان صحابی بھی ہے، مسلمان میں بھی ہوں، کیا مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے ان کے برابر ہونے کا موقع ملے گا؟ صحابی کے قدموں کی گرد اڑے، میں آنکھوں میں سرما لگا لوں، میری آنکھیں وہ خوش نصیب ہوں گی صحابی کے جوتوں کی خاک میری آنکھوں میں. اب میں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے پلہ ان کے ساتھ برابر کروں، میری عقل کا علاج چاہیے. اگر اس دماغ کا کوئی اور بھی انسان، اس کا بھی علاج کرو. وہ سمجھتا ہے ٹائٹل سے کام چل جاتا ہے، نہیں، ٹائٹل سے کام نہیں چل جاتا. رستم اس جڑے نا نام ہی ہے جب موقع ماریا بندہ پیرا پر کھلتا ہی نہیں. تو رستم وہ بھی ہے جگہ جگہ ٹیکنا زنانی جتا کی تو سراج مارنی سو وہ پھنگا جالا نہیں پلوان رستم ہی ہے. وہ بھی روزانہ کھاڑے بوٹی کو جتیاں کھائی تو مڑو مارنی سٹا تک وہ یہی ہے کرنا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی سب میں صحابی ہیں، لیکن کیا ایک عام صحابی ہونے کے ٹائٹل کی وجہ سے حضرت عثمان کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں. جس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں پیچیدگی پیدا ہوئی اور لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ اب زندہ نہیں چھوڑنا نا اس کے ساتھیوں کو، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ دل چاہتا ہے یہ وطن ہی چھوڑ کے چلا جائے. یار کہ حضرت بلال آخر بھی وطن چھوڑنے چلا دل کرنا اس نے قیمت اور سی اس آتا ہے جناب ویئر ہاؤس ہے، کوئی آخر جناب مینچسٹر چھوڑی دلو، انہوں نے کہا میرا کاروباری اڈا ہے یہ کاروباری اڈا نہیں لاؤنا تو چلو مسجد چھوڑ دینا. مول صاحب السلام علیکم میں مجبوری ہے میرا اس والا خطرے جاتا نہیں معافی دیا ہے. حضرت عثمان غنی جو ہیں چوٹی کے تاجروں میں ایک تاجر تھے، چوٹی کے عمرہ میں ایک امیر آدمی تھے اور ملینئر تھے اپنے وقت کے. ان کا یہ کہنا وطن چھوڑ کے جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ یا رسول اللہ اپنے کاروبار کی تباہی کو قبول کرتا ہوں لیکن اپنے اسلام پر آنچ لانے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بیوی سمیت ہجرت کرنا ایک بڑی یادگاری بات ہے. اور جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، مدینہ طیبہ آتے ہی پہلا اکھاڑا جڑ گیا، وقت آ گیا
اور بدر کی جنگ چھڑ گئی، سرکار نے سب کو کہا چلو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو ان کو چھوڑ کے گھر میں، یہ بھی تیار ہو کے آ گئے، اور تیری بیوی بیمار، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی ہے، اس لحاظ سے مجھے بڑا احترام ہے، مگر آپ کا جو مشن ہے میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ تم رہو گے اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس لیے کہ تمہارا الٹرنیٹو یہاں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے لیے الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے کہ تیرے سوا کوئی اس کے پاس ٹھہرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس مجبوری سے تمہیں وہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بدر کا اکھاڑا ہو، جان مال کی قربانیوں کا وقت ہو، عثمان اس میں موجود نہ ہو، ساری سنگت موجود ہو، محبت کے تقاضے کم نہ ہوں گے، یہی ہوگا کہ ایک دن ہم نہ ہوں، نہائے گی یوں ہی شام لہو میں، ستاروں کے تبسم کم نہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہ دوستوں کے ساتھ سچائی کے کھلنے کا وقت ہے، میں اس میں موجود ہوں، کہا تیری سچائی کا میں گواہ ہوں، کہا یا رسول اللہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے جانے کی اجازت دیجیے، فرمایا تمہیں جانے کی اجازت نہیں، انہوں نے کہا تاریخ جب لکھے گی کہ میں موجود نہیں ہوں، کہا تاریخ جانے میں جانوں، تو حاضرین میں ہے، مال غنیمت آئے میرے رسول تیری زبان پہ قربان، مال غنیمت کس کو ملتا ہے جو فاتح ہو، پتہ ہے جنگ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں، 970 کے ساتھ 313 کا مقابلہ ہے، مال غنیمت میں تجھے حصہ دیں گے، اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جیتنے والے کو مال غنیمت ملتا، ہارنے والے کو نہیں ملتا، 970 کے مقابلے میں 313 کو کامیابی ہوگی، میں اس کامیابی کے پیش نظر کہتا ہوں مال غنیمت بھی دیں گے، اور جو تجھے کہے گا نا حاضر نہیں میں اس کا حساب کروں گا۔ آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بدری کہنے میں تردد کرنے والا بے ایمان ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں جو قوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بدری کہتے ہیں جبکہ بدر میں قدم ہی نہیں رکھا، مجھے بتاؤ واقعات اس کی حمایت نہیں کرتے، کیوں کہتے ہو بدری ہے؟ میرا ایمان ہے وہ بدری ہے، بھائی جو گیا ہی نہیں اس کو آپ نے فرمایا کہ تو بدریوں میں سے ہے، غیر حاضر کو حاضر قرار دینا میرے سرکار کے اختیار میں ہے، جب عثمان غنی کو تو کہے بدری اسے تجھے ماننا پڑے گا، میرا عقیدہ حق ہے اور تیرا عقیدہ جھوٹ ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اب یہ پیدا کہاں ہوئے، فوت کہاں جا کے ہوئے، یہ تو ہسٹری ہے۔ ہسٹری تو آپ اردو میں کتابیں لکھی پڑھ سکتے ہیں، جو عقائد کے نتائج نکلتے ہیں وہ سمجھو کہ کیا ہے۔ اب جو نبی کریم علیہ السلام میدان مار کے آئے تو حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا، اور ان کی تدفین کے بعد جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے مال غنیمت بانٹا تو جتنا بدریوں کو حصہ دیا اتنا ہی ان کو دیا۔ صدیق اکبر آپ موجود تھے، آپ کہتے یا رسول اللہ ریشے بدر میں تو تلوار لے کے میں آپ کی راکھی کرتا تھا، وہاں تو عثمان نہیں تھا۔ حضرت حیدر قرار کہیں کہ فرنٹ لائن پر جو پہلا بیڑا دشمن کے گلے پڑنے کے لیے گیا اس کے فرنٹ پر تو علی تھا۔ کمبے مکے دے کفار جو چل گئی حیدر دی تلوار، چھپا کتنا چھپائے گا؟ تو کوئی مولوی کسی کی تحریر چھپا لے گا؟ سکھوں کی کسی، سکھوں نے لکھا ہے، ہندوؤں نے لکھا ہے، عیسائیوں نے لکھا ہے، اپنوں نے لکھا ہے، بیگانوں نے لکھا، کیا کہے گا؟ پہلی فیصلہ کن جنگ جس میں پہلا شمشیر زن میدان میں گیا وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ علی کہیں یا رسول اللہ میں نے تو اسے نہیں دیکھا، تو یہ حاضرین بدر میں سے کس طرح ہے؟ حضرت امیر حمزہ کہیں پہلے بیعت میں میں گیا تھا میں نے تو نہیں دیکھا، یہ بدری کس طرح ہے؟ 313 بدری وہ صحابہ ہیں کہ آپ کے سیاسیات میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ پہلا انتخاب کا رائٹ بدریوں کو جاتا ہے۔ ہاں جو استحقاق خلافت ہے اس میں جن کا ووٹ کاسٹیبل ہے، جن کو فرینچائز کیا ہے اسلام نے، وہ بدری ہیں۔ پر بدری ووٹ ڈالیں،
اور حضرت حیدر کرار ان خوش نصیب خلفاء میں سے ہیں کہ ایک بھی بدری اس وقت کا نہ رہا جس نے حضرت حیدر کرار کے ہاتھ پر بیعت رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اتنی ہماگیر حمایت، اور جن کا ووٹ کانسٹیبل تھا وہ حضرت حیدر کرار میں سارے ووٹ گزرے. سبحان اللہ. اچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موقع پر گئے ہی نہیں، اور وہ آدمی جن کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ جس طرح آپ کی ایک اسمبلی ہوتی ہے، آپ انفرادی طور پر کوئی رائے رکھتے ہوں، جب آپ نے ووٹ دے کے ان کو ممبر بنا لیا ہو تو پھر وہ اسمبلی میں جا کے کوئی فیصلہ دے دیں، آپ کہہ سکتے ہیں ماڑا ووٹ بھی کی موڑی دے میں اتنی نہیں گلا کی جی پہلے مان سے ماڑا ووٹ کیا کہ نہیں. جیسا کہ مائی بچہ اس نے فیل ہوئی گیا ایم چھو تو بھوک روپیہ نہ سو کو کتا نے آخ نے شرافت کے دماغ نے پیسے موڑ دے پاس نہیں سے کرنے پیسے کی ہاں پیسے وہ سمجھ جاتا پاس کرنے کی. سبحان اللہ. جس آپ نے ممبر بنا کے اسمبلی میں بھیج دیے ہیں، اس وقت ان کا ووٹ نتیجہ لائے گا اور ان کے نتیجے کو پوری قوم کا فیصلہ مانا جائے گا، ہے نا یہ بات. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس شورا تھی اس کے بدری پہلے ممبر تھے، ان کا فیصلہ پوری قوم کے فیصلے کے برابر ہے. جب سرکار نے ان کو بدری قرار دیا، ایک بھی صحابی نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ غیر حضرت ہے؟ کیا نتیجہ نکلا؟ معلومات صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی غیر حاضر کو حاضر قرار دے دیں تو ہم اعتراض نہیں کرنے کی پوزیشن میں، ہم مانتے ہیں کہ سرکار کا یہ فیصلہ واجب التسلیم ہے. صحابہ کرام تمہارے عقیدے پر قربان. پوچھ تو لیتا کوئی کہ یا رسول اللہ یہ موجود نہیں تھے تو آپ کس پوچھا ہی نہیں کسی نے، جس کا معنی یہ کہ ایمان سینے کے اندر موجود ہو، سرکار کے مختار کل ہونے پر اعتراض کر سکتا ہی نہیں. اگر اعتراض کر سکے تو ایمان رہ سکتا ہی نہیں. اس کے فوراً بعد کا فیصلہ ان کے میں دسا اتنے نفلوں نہ پڑے سے تو گل سارے نے پتہ ہی نا. اگلی گل دسنا آپ یہ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ فلاحی مملکت کا بانی فاروق اعظم ہے، جس کو کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ، جس میں ایجوکیشن مفت ہوتی ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ مفت ہوتی ہے اور سوشل سیکیورٹی بے روزگاری کے خلاف تحفظ ہوتا ہے. یہ فلاحی مملکت کی ڈیفینیشن ہے. اس کا بانی، اس طرح کے طرز حکومت، اس کا بانی حضرت فاروق اعظم ہے. اور تاریخ انسانی میں پینشن دینے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. پہلا بندہ فاروق اعظم ہے جنہیں نے پینشن دی ہے. جب پینشن مقرر ہونے لگی تو کیٹیگری وائز ان کو پینشن دی گئی. کس کو کتنی پینشن دی جائے؟ ابو عبیدہ ثقفی نے اپنی کتاب الاموال کے اندر، سیاسیات کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ایسا کی مشکل یہ ہے جنہیں کتابوں نے حوالہ دینا اڑے یہ کتاب کدے سنی نہیں. وہ گدلی نہ کہ بچہ سا سامنے نے دیہڑے جو پیدا ہویا بدل لگے تکے سنا تو آخر لگا اے مائے اس دنیا نہ ایک کیسی دنیا رکھا نا بدل ہی بدل وہ جمعیوں تو کسی نے مینہ نہیں ہویا تو انتظار کرنا جلے کو تو چنگے تو پاؤں پہیا تو تھوڑا چمڑا چھکن سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سنا جی کتاباں نہ کنے سکتا کتاب سنی نہیں پڑھیاں جی بولے میں کسے کتاباں نہ کنے بندے بڑے منہ در تک نہیں بنے اڑے ایک کتھوں نہیں کتاب میں کہوں بزرگاں لکھی مردانگی دی گنو انہاں جنیا نہیں ہے جنہیں کتاباں لکھی ہیں اساں شو دے کیسے جو گئے ہیں اساں تو انہوں نے خاکے راہ کی چمڑے تھے چلے آنے لبنی پئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو عبیدہ ثقفی نے کتاب الاموال کے اندر لکھا ہے، یہ سیاسیات کی کتاب ہے، کہ پہلے آدمی جس نے پینشن سسٹم شروع کیا وہ حضرت فاروق اعظم. تو پینشن کا سلسلہ پہلے کہاں سے شروع کیا؟ کہا بدریوں سے. اب جب بدریوں کا موقع آیا تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینشن دیتے وقت بدریوں کی کیٹیگری میں حضرت عثمان کو رکھا کہ ان کو پینشن بدریوں والی دینی ہے. ایک
ایک بھی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، یہ تو بدر میں موجود نہیں تھے ہیں، ان کو بدریوں والی پنشن، ان کا ایمان کی سلامتی ہمیں چاہیے، سرکار کو مختار کل مانتے ہیں، اور فاروق اعظم تیری ذات پر قربان، سبحان اللہ، کیسے عظیم عقیدے کا انسان ہے۔ تو نے یہ نہیں کہا وہ تو سرکار نے وقتی طور پر ان کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، کہا نہیں وہ خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، وہ قیامت کے دن بھی بدریوں کی صف میں اٹھے گا اور جو درجہ سرکار نے دیا وہ قائم رہے گا۔ بدریوں والی اس میں ایک تماشے کی بات، یہ بھی جان کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی، انہوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بھی بدریوں والی پینشن دی، اور سنی ہو فاروق اعظم والے سنی بڑھو۔ اب جب پینشن دینے لگے حسن حسین کو بدریوں والی پینشن دی، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا لیکن فاروق اعظم کے سامنے نہ آئے، آپ کے صاحبزادے جب ان کو بدریوں والی پینشن نہ ملی، عبداللہ بن عمر ان کا، میں اس وقت قریب البلوغ تھا، میں مراہق تھا جس کو ایڈولیسنٹ کہتے ہو، میں اس وقت قریب البلوغ تھا، ایسے کہہ رہے ہیں پٹھوڑ پٹھارے بورڈر اتنا بلوغ نہ بالگی نہ جو نکلی آیا تو ٹھیک چنگا جا بالغ نہ ہوا ہے، ارے چنگا پٹھوڑا جا کر پاوی چو بالغی بھی اپنا اس کو کہتے ہیں مراہق، انگریزی میں کہتے ہیں ایڈولیسنٹ، تو وہ کہتے ہیں اس وقت میں تو مراہق تھا اور میں بدر والے دن اس وہاں کھاڑے میں موجود تھا، تو مجھے آپ بدریوں والی پینشن نہیں دیتے؟ ان کا سرکار دو عالم علیہ السلام نے تمہاری ریکروٹمنٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، سبحان اللہ، تمہیں سرکار نے بھرتی نہیں کیا تھا، تمہیں ہتھیار اٹھا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے بدریوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تو ان کا حضرت حیدر کرار کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، حسن حسین کو بدریوں والی پینشن کیوں دے رہے ہو؟ وہ فاروق اعظم سنی ہے تو عقیدہ ہے تو تیرا صحیح، کہا ان کو پھر کیوں دیتے؟ ان کی تو والدہ اور والد کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی بعد میں ہوئی ہے۔ اتھو ایک اونٹنی حضرت حیدر کرار کی مالک نعمت ہی لبھی، سرکار فرمایا تو بیاہ نے تیاری کر تھوڑی شادی کرنے ہیں۔ اے جناب اتھو 8-10 میل دور ایک غابہ ایک جگہ ہے، اتھو گچھی کا کپی اونٹنی پر روزانہ لدی جانیا کرن تے آنی وہ بیچیا کرن تے میرے نے پیسے اس شادی نے ویلے نے لنگرے نے خرچے نے پیسے ولیمہ کرنے نے پیسے تیار کی دے، یہ جڑے جنے چڈو مار کے نہ آنے یہ جڑے پیسے تو کی لبڑے نا یہ ریمی کی دیا کر یارا جنے تکے دے تکے جنے نے ٹینٹی بکری جگہ لگے ہونے چاہیے سے اوپر لکھا ہوا ہے سوشل سیکورٹی، جنے نے یارا جسے گراہ سیرا بنی دے چلو اس گراہ میں پاس کرنے پہ سا جنے ہیں۔ حضرت حیدر کرار نے جناب اونٹی پر گھاس کاٹ کے اپنے شادی کا بندوبست کیا، تو یہ تو بات کی بات ہے، جب ان کے والدین کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، بدریوں والی پینشن کس طرح؟ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے سے کہتے ان جیسی پینشن لینا چاہتا ہے، ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کی ماں سیدۃ النساء ہے، ان کی نانی جیسی نانی لا، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے نانے جیسا نانا لا، ان کا نانا سید الانبیاء ہے، اور جب کوئی چیز بھی تیری ان کے برابر نہیں ہے، پینشن ان جیسی کیسے مانگتا ہے؟ تو میں ان کے نانے کی بارگاہ کا بھکاری ہوں، ان کے تو فیل سے بھی کچھ ملا ہے، اس لیے میں کوئی بھی کیٹیگری جو فضیلت کی ہے نبی پاک کے اولاد کو اس سے پیچھے نہیں رکھ سکتا، آگے تو لے جا سکتا ہوں پیچھے نہیں لے جا سکتا۔ واہ فاروق اعظم تیرا عقیدہ کتنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی پوری پینشن دے کر کے یہ واضح کر دیا کہ میرا عقیدہ ہے کہ سرکار مختار کل ہے۔ اب ان کا پرسنل کیریکٹر، ان کا ذاتی کردار، جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی حاضری کے ایام شروع ہوئے، وقتاً فقتاً ہر کسے نا بہر کار ساختن، ہر ایک شخص کو ایک کام کے لیے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خرچے کا وقت آتا نا تو دھندرا کے سامنے آ جاتے، سبحان اللہ۔ سرکار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفرا بیرا رومتا فلہ الجنہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جو
रोमा वाला कुआं खोदे तो खुदा हुआ तो वो पहले का था, बिकने का सवाल था। यानी जो खरीद के मुसलमानों को दे दे, क्योंकि मुसलमानों के पास पानी के वसाइल नहीं थे, यहूदियों के कुएं थे, मुनाफिकीन के कुएं थे, पानी के बर्तन लेके जाए वो बर्तन भी तोड़ दे। सरकार ने मुसलमानों की ये परेशानी देखी, फरमाया आज जो आदमी ये पानी की जो फराहमी है पूरी कर देना, मैं उसको जन्नत देता हूँ। उस सहाबा में से किसी आदमी ने ये क्यों नहीं कहा? हमें आज भी एक हदीस पहले इत्तेफाक से मुताले में गुजर गई कि एक शहाबी वो कहते हैं कि इन्ना उस्माना इस तरह जन्नता में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतैन, ये अल्फाज है हदीस के कि हजरत उस्मान ने 2 मरतबा सरकार से जन्नत खरीदी। 2 मरतबा मेरा मौजू गुफ्तगू नहीं, सरकार से है। कोठा तुसा ना वै खरीदने वास्ते इन्होंने घर में गच्छी सकना, मालका नाल गल करी ना, देशो के न देशो, देशो तो कितने नाल देशो। जब साहबी ये कहता है हजरत उस्मान ने क्या खरीदी? जन्नत खरीदी। किससे खरीदी? सरकार से। 1 मरतबा खरीदी या 1000 मरतबा खरीदी, वो मामला अलग है। सवाल यह है कि खरीदी किससे? सरकार से। तो जिसने ये ताबीर की उसने सरकार को माना कि नहीं कि जन्नत के मालिक सरकार हैं। उस्मान ने खरीदे तो उनके बयानात में ये बात जा बजा टपकती है कि नहीं? अकीदा क्या निकलता है? 2 मरतबा खरीदी है, जन्नत खरीदी है, सरकार से खरीदी है। अगर जन्नत को सरकार की मिल्कियत नहीं मानते तो उनसे खरीदी क्यों है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फक्र इस्लाम। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, मय्यद मल्ली मा बैन लिखियतैहि व मा बैन रिजलैहि फअदमन लहू बिल जन्नह। जो 2 चीजों की मुझे जमानत दे, मैं जन्नत की उसे जमानत देता हूँ। क्या? अपनी शर्मगाह की जमानत दे, हराम जगह नहीं इस्तेमाल करेगा। अपनी जुबान की मुझे जमानत दे, हराम लुकमा भी नहीं खाएगा, हराम बात भी नहीं करेगा। ये 2 काम करके दिखाए। जिसके साथ कानून शरअ के मुताबिक जोड़े का ताल्लुक बनता है, उसको जोड़े के तौर पर इस्तेमाल करने के सिवा दुनिया की किसी भी औरत को, अगर औरत है तो दुनिया के किसी भी मर्द को सिवाय अपने खामद के जोड़े वाला ताल्लुक ना बनाए और जुबान का हराम इस्तेमाल ना करे। मैं लिख के देता हूँ जन्नत दूंगा, जमानत देता हूँ। इस पर मुहद्दिस ने गुफ्तगू की है। जमानत अल्लाह आपको कभी जमानत तक न ले जाए, लेकिन कभी दी होगी आपने। तो कोर्ट वाले पूछा कि नहीं तू फर्द अपना आने ना रजिस्ट्री को थी, वो कागज को थी का मकान खरीदे, और तू जमानत दे क्या दे से इंगवाली को थी वो कोल की स्याही दिया जमानत देना। अगर कहे जनाब मेरे पास तो नहीं, मेरे पड़ोसियों के पास है, तो फिर पड़ोसियों की जायदाद पर तू जमानत नहीं दे सकता। तू जमानत में वो चीज दे सकता है जिसका तू मालिक हो। पाकिस्तान में जिस वक्त आप जमानतों के लिए जाते कहते अपना जमीन का फर्द लाओ, अपने मकान की रजिस्ट्री लाओ, साबित किया जाए कि कोई चीज इसके पास है। अगर इसकी जमानत भरने की जरूरत पड़े तो जो चीज जमानत में देता है क्या उस वजन को उठाएगी? मालिक है, दे सकता है, तो फिर वो जमानत दे सकता है। नहीं तो जब उसके पास ही कुछ नहीं तो जमानत में क्या देता है? मालूमात जमानत में वो चीज दी जा सकती है जिसका कोई मालिक हो। सरकार का ये फरमाना, ए 2 काम करके तू दिखा, जन्नत की जमानत मैं देता हूँ, इसका मतलब यह जन्नत का अगर मैं मालिक ना होता तो जन्नत में जमानत में मैं ना दे सकता। जमानत के तौर पर जन्नत इसीलिए दे सकता हूँ कि मैं उसका मालिक। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूबो मुइब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुइब में नहीं मेरा तेरा। शहाबा का जम्मे गफीर सरकार की बारगाह में हाजिर है। सरकार फरमाते हैं कि मन हफरा बीर रोमता फलहुल जन्ना, जो आज बीर रोमा खरीद के दे उसको लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु खड़े हो गए। उनका इश्तरा तो हाबिल सुल्ब वाली या रसूल, आपने सबसे अपील फरमाई है
आप विड्रॉ फरमा लें, मैं अकेला खरीद के दूंगा, उसमें एक पैसा भी किसी को नहीं डालने देता। अब जनाब अगर तो मिठाई होती ना तो कहते किसी और को नहीं लेने देता, फिर तो बात समझ आती। पैसे हैं, मैं अकेला दूंगा और किसी से नहीं लेने दूंगा, अकेला दूंगा। हाँ देखा, वो अरब लोग कहते हैं कि जो कंजूस है, मालदार कंजूस खुदा उससे बचाए। अल्लाह ताला निशान है चंगा भला सखी बंदा उसी जिले पैसे गिनने नहीं आदत कलंजी हुई किस तरह उसकी। कहना यईशो ऐशतुल फुक़राए व युहासबु इसाबुल उमराए इसाबुल अगनियाए। जीता है तो गदागरों और फकीरों वाली जिंदगी जीता है, हिसाब जब लिया जाएगा तो दौलतमंदों की सब पे खड़ा करके लिया जाएगा। जीता फकीरों की जिंदगी है और जब गांठा जाता है तो हिसाब अमीरों वाले खाते में से लिया जाएगा। कैसी अनोखी जिंदगी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने कहा या रसूलल्लाह अकेला खरीद के दूंगा। सरकार बहुत राजी हुए। वो आज भी पीरे रूमा सफ़ हस्ती पर मौजूद है। मदीना तैयबा से आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं तो 1 मील पर फासले के बाद बाईं तरफ जहाँ दरख्तों का झुंड है, इस जगह उन्होंने आजकल एक अजायब खाना बनाया। वहाँ के एक शहजादे ने तो किसी बुराई के अड्डे के तौर पर उसको इस्तेमाल करता है। जागों के तो सर्रों में उकाबों के नशेमन, वो पीरे रूमा है और वो आज मौजूद है। उनके वो मकानात जो अरबों रुपए लगा के बनाए थे जहाँ रहते थे, आज उनका कोई निशान है। लेकिन जो राय मौला में कोई काम किया था जिंदा था ना। आज आप भी कोई अच्छाई का काम करें, मैं भी कोई अच्छाई का काम करूं, मेरे मकानात के निशानात मिट जाएंगे। राय मौला में जो काम करूंगा वो जिंदा रहेगा। सरकार दो आलम साहब ने ऐलान फरमाया कि हमने जाना है। इससे पेशतर हमारी जितनी जंगें हुई हैं मक्के वालों से हुई है, वो कबीले थे। कबीला बनी मुस्तरक से हुआ है, वो कबीला था। ज़ातुर रुक़ा से हुआ है, वो एक कबीला था। इसी तरीके से खैबर में जंग हुई है, वो भी चंद एक कबाइल थे। अहज़ाब की जंग हुई है, अरबी कबाइल इकट्ठे हुए थे। लेकिन कोई वेल एस्टेब्लिश्ड हुकूमत जो है उसके साथ हमारी टक्कर नहीं हुई। और उस वक्त जो रोमन थे ये सुपर पावर बन चुके थे। पहले 2 बड़ी ताकतें थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। मगर जिस वक्त इनका आपस में तसादुम हुआ, रोमन जीत गए, पर्शियन हार गए। उसके बाद उनका नखरा और भी बुलंद हो गया। जैसा आप आजकल नहीं देखते, किसी आदमी ने कोई शरारत की, वो पक गई, वो समझता है शायद सिकंदर बनने लगा हो। नहीं, ये फैसले उसके हाथ में, ये उसकी जमीन है। फिरौन खुदा कहलाता फिरा, लेकिन जब खत्म करना चाहा परवरदिगार आलम ने, सुबह नाश्ते की टेबल पर खुदा बन के बैठा हुआ था, लेकिन दोपहर उस पर आ नहीं सके। पहले उसकी बॉडी बमा उसके रफ़ाक़ाए कार के समुद्र की मौजों के थपेड़े सह रही थी, और कोई उन पर रोने वाली आंख नहीं थी और कोई फरियाद करने वाली जुबान नहीं थी। अब जनाब लोग समझते हैं कि शायद इस्लाम जाते जाते बने, जिनका नाम है उन्होंने कुछ काम किए हैं। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु समझने में मौजूद है। सरकार ने फरमाया मन जहाज़ा फौजल उसरत फलहुल जन्ना। और एक हदीस में मन जहाज़ा जैशल उसरत फलहुल जन्ना। जो आदमी आज तकलीफ के दिन के लश्कर को तैयार करे उसके लिए जन्नत है। शाहबा ने ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह आपको किस तरह पता है कितनी सारी बात में जन्नत मिलेगी। सरकार समझते हैं, सरकार के गुलाम समझते हैं कि सरकार की जात पाक दानाए राज है, उनसे कोई चीज मख्फी नहीं है। हज़रत उस्मान खड़े हो गए, उनका या रसूलल्लाह अलैया मैं तो बहीरिन बेअहला से हा वाक़ता बेहा। या रसूलल्लाह 100 ऊँट पेश करूंगा, उनके कुजावे भी पेश करूंगा, उनके पालान भी पेश करूंगा। और जिनकी गरमल आखने ना हूँ तो सारे अक्सर ने कोई नहीं पता गरमल कैसे किया। जिसको पूछो ना असा शुरू से ही पिंडी ने 14-15 पूछता तो ये नहीं पता कि इतना 150 साल होया नहीं पिंडी की, 14-15 पूछता थोड़ियाँ किस तरह गुजरी गई हैं यार। वो कुड़ी ब्याही आई ना 22-23 साल की, ससू की आखिर लगी कोई 32 साल हो इस बारी ससू ठंडा साह नहीं कर 32 साल तुम्हारी उम्र 22 साल ही, 32 साल जमने को पहले 10 ठंडा साह तुम्हारा किस बंद किया है। वो जो सामने उसकी पटा जा प्या होना सा टाई, उसे ये उठा नहीं टाई समझो उसकी गर्म लाखने। ये किताब ना किस्सा है।
علیہ میت بعیر باخلاصها واقطابها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹوں کے کجاوے بھی پیش کروں گا، پالان بھی پیش کروں گا۔ سرکار دو سے خوش ہو گئے۔ سرکار دوسرے سے متوجہ کے کہتے ہیں یار اور بھی مدد کرو۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کے ادھر چلے گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ میتا بعیر باخلاصها واقطابها، 200 اونٹ پیش کروں گا، کجاوے بھی پیش کروں گا اور پالان بھی پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرمایا یہ بہت بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں، سارے لوگ اس میں مدد کرو۔ حضرت عثمان نے پھر موقع لیا، فرمایا علیہ 300 بعیر باخلاصها واقطابها، یا رسول اللہ 300 اونٹ۔ یہ کاغذ پر لکھیے نا 300 اونٹ 117 لکھن کے اس نے یہ کھڑے کرو نا تو پھر سمجھو تو M6 تو جدا ہوئی نا اتھا تک کہ انہوں نے کتار چھکو نا تو کئی کتار بڑھ سی۔ یہ کاغذ پر لکھے نہیں، موقع پر۔ اس وقت پورے عرب میں 300 اونٹ کا مالک ہی کوئی نہیں تھا۔ سرکار وہاں جا کے لیا، دیکھا کہ اگر یہ میں کہتا گیا تو یہ بولتا جائے گا، اس کو دیوالیہ بھی نہیں کرنا، اس کو زندہ رہنے دینا۔ چلے گئے، دیکھ سرکار کی خوشی دیکھ کے گئے نا، تو پیار کی ایک عادت ہے، اپنے محبوب پر خوشی کے آثار دیکھے دل چاہتا آج لوٹنے کا وقت ہے، آج رحمتیں لوٹ لو۔ یہ وہ مدینے کی سرزمین ہے جس کو کہتے ہو رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، دونوں عالم کی رحمت مدینے میں ہے۔ کیا کہوں کتنی پرکیف ہے زندگی، کیا کہوں کتنی پرکیف ہے زندگی، جب سے اپنا ٹھکانہ مدینے میں۔ حضرت عثمان گئے اور کہا کہ اب صرف 300 اونٹ لے کے نہیں جانا۔ سرکار کے چہرے پر خوشی کے جو آثار دیکھے مزہ ہی آ گیا۔ آج کون سی چیز ایسی لے جاؤں سرکار بےحد خوش ہو جائیں۔ انہوں نے 1000 اشرفی لی، ایک اشرفی میں 15 درہم ہوتے ہیں، دینار لیے، اسی کا نام دینار ہے، اسی کا نام اشرفی ہے، اور 3 درہموں پہ گائے ملتی تھی۔ اگر 3 درہموں کی گائے ملتی تھی اور ایک دینار میں 15 درہم ہوتے ہیں، 1000 دینار لے کے گئے، پھر دیکھے کتنی گائیں لے کر کے گئے۔ ہاں عرب میں تو اتنی ملکیت کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے پیش کی، وہ اشرفیاں تو اس طرح سرکار نے گود میں ڈالی، اور کان یقلبھا فی حجرہ، سرکار اپنی گود میں ان کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے پر کوئی گناہ عثمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ وہ بات ہے، سمجھ لی جائے پھر شیعہ کا کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ انہیں یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، سرکار نے فرمایا کرنے کا میں انکار نہیں کرتا، ممکن ہے یہ کرے، لیکن معذر یعنی اگر کوئی گناہ والی بھی بات کرے نا، میں نبیوں کے ضمانت دیتا ہوں کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ معذر عثمان یعنی لائبلٹی آف لا سے ایگزمپٹ کر دیا، فرمایا عثمان کا گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کا معنی یہ ہے کہ تم گناہ کا زیادہ سے زیادہ کوئی الزام دے سکتے ہو، کچھ بھی کرے، پر میں کہتا ہوں کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پڑا نا کہ لاکھوں باتیں ان کے ذمے آئیں، سرکار فرماتے اس کے ذمے کچھ نہیں۔ ہزاروں واقعات کی موجودگی میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت عثمان کو گنہگار کہنا حرام ہے، سرکار نے فرمایا گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور جس نبی نے حضرت عثمان کے متعلق فرمایا اسی نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، فرمایا کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی پاک بازی کی حفاظت کی، اس کی پاک بازی کے صدقے میں قیامت تک اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ حضرت عثمان کے بارے میں یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ گناہ نہیں کریں گے، فرمایا گناہ کریں، پر میں کہتا ہوں گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اب سنیوں کے عقیدہ کیا رکھنا ضروری ہے؟ اس بارے میں 100 بات ثابت کر دو، جی عثمان سے، حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی ہوئی، یہ تو غلطی کا چچا لگتا ہے؟ سرکار میں کہتا ہوں یہ پاک ہے،
بات ختم ہوئی. اور جس نبی کی زبان نے حضرت عثمان کا وہ سرٹیفکیٹ جاری کیا, اسی نبی کی زبان نے اولاد فاطمہ کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا. وہ سرٹیفکیٹ تجھے موافق پڑتا ہے, یہ کیوں موافق نہیں پڑتا؟ آئی بات سمجھ میں؟ باتیں سمجھنے والی ہیں اور سمجھنی پڑیں گی. ہم بڑی تلخیوں سے گزر چکے ہیں, ہم نے بڑے بڑے میدان دیکھے, بڑے بڑے دوست دیکھے, بڑے بڑے دشمن دیکھے, مگر الحمدللہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کون سنتا ہے. ہم نے جو بات محفل اخباب میں کہی ہے, مجلس اغیار میں بھی کہی ہے, جو بزم بہار میں کہی ہے, وہ لوک خار پر بھی کہی ہے. کل ہمیں کسی کی پریشانی تھی, نہ آج کسی کی پریشانی. سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ اب جناب وہ کہے میں حضرت عثمان نے جو کام کیے ہیں میں ان کا تذکرہ کروں گا, ان کی برائیاں بیان کروں گا. کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ جی پڑھتا. ان کا کلمہ پڑھتا ہے تو زبان باندھ رکھ, جو کچھ ہوا ہوا ہو. سرکار کہتے ہیں گناہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے اولاد فاطمہ ہے, اگر وہ گناہ کرتے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. تو کیا لگتا ہے جس طرح حضرت عثمان کے بارے میں تمہیں زبان کو خاموش رکھنا ہوگا, اس طرح اولاد فاطمہ کے بارے میں تمہیں زبان کو خاموش رکھنا پڑے گا. اور اگر تو حضرت عثمان کے بارے میں تیرا موقف صحیح ہو اور حضرت آل بیت کے بارے میں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ شیعہ نے صحابہ کے ساتھ کیا, اہل بیت کے ساتھ تم بھی وہی کر رہے ہو. ان کی زبان سے آل بیت صحابہ مظلوم ہے اور تمہاری زبان سے آل بیت مظلوم ہے. نہ سرکار کے صحابہ مظلوم ہونے چاہیے, نہ سرکار کی آل بیت مظلوم ہونے چاہیے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ سرکار اس سے الٹتے پلٹتے کیوں تھے؟ اجلا کوئی 4 پیسے کو دین نے کم مذہبی پیشوا کو آگیا اس نے اتنے پیسے دیتے سارے دینی کام کے. اس سمجھنے بھی شاید اس نے خوشامد کرنا. اگر خوشامد نے کتنے سارے پیسے کسی امیر ہے اسے مولوی کی دیتے یا پیرہ کی دیتے, پتہ ہے نا. جس نے کوئی 4 پیسے ہونے جناب کنگا تم یہ آنا درد ہویا بڑا, تو اتنا سا پیسہ جتنا نکلا اتنا بڑا سراب کر چھٹا دل ہے. جتنے دلہ نے مریض ہے کتنا کوکا دل مجھلہ پہلے دل اس سے دل, جتنا مسیطی چندہ دل اس سے دلہ نے دورہ پہ آوے. سنت ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی تاکہ نیکی پرورش پائے. ایک سخی آدمی ہے, اس نے خدمت کی ہے, سرکار اس سے الٹ پلٹ کے دکھاتے تھے. مطلب یہ اے نہیں نہ مویا تو تسا بھی مرنا کوئی نہیں. سبحان اللہ. یعنی تم میں سے ایک آدمی ہے, اس نے دیا ہے نا, اور اس کی نمائش کرنا, لوگوں کو بتانا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اس کی تاریخ بتانا, دوسروں کو اس پر آمادہ کرنا اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا, یہ اس میں شامل ہے. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے گود میں ڈال کے وہ درم ادھر ادھر کر کے درم و دینار دکھلائے تاکہ باقیوں کو بھی پتہ چلے کہ اگر اس پر کوئی بم نہیں گرا تو ہم پر بھی کوئی نہیں گرے گا. جلا کوئی یہ جی گل ہے تو دہی تو تکیا ہے. میں تو پوری زندگی جناب نسی نہ سکیا جتنا چندے نے اعلان کیا قسم کھائی سکنا پوری زندگی سے. ایسا اعلان کی کرنا حرام ہے, نہیں کیتا جنہیں پہلے نہ دیتا ہے. تو یہ میں ٹھیک ٹھاک کوئی دلے کی دورہ بھی نہیں کرتا پیا. 68 سال ماری عمر ہی 3.25 من سے وزن چاہیے کنا. پچھلے دیڑے مارے گٹھیاں کی درد ہویا, ایک ساتھی مڑے چنگا سوٹا ایک لمبا جانی میں سٹے درد کیا خدا نہیں قدرتا یاد ہے. میں ہمارے دوستوں کی کتنی خوشی ہوئی جس نے گٹھے کی درد. میں کہا ٹھہر طرح میری بیلا ہونے دے تو صاف کرنا میں الحمدللہ ہوں ٹھیک ہوئی ہے. وہ گل ہے کچھ دسیا بھی وقتاً وقتاً ٹوڑا چرکا پہلا کھائی سٹو تو گیسٹرک سب بڑی سی ہونی. اس بندے دیا ٹھنڈا دودھ پی سٹو تو آرام ہوئی جس طرح. وہ واقعی میں بھی میرے مطالعے جو گزرے سے میں پیڑ لے پیا ہوں. تو ایپل ہونا نا پتر 2-3 سے دودھ فریجا جو کٹی پی سٹو ٹھنڈا وہ گٹھیاں کچھ لگا اس نے درد ہویا. اس سمجھ میں بھون بڑھا ہوئی ٹھیک ٹھاک کوئی بڑھا نہ. سبحان اللہ. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ پیر ولایت علی شاہ صاحب جیلانی زندہ باد. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بیماری گرتی تو مجھ پر گرتی. ہر مدرسے کو, ہر مسجد کو, ہر فنڈ میں جب بھی کبھی اعلان کیا پہلے خود دیا ہے, دیکھ کے دیکھو. اور جس کسی نے دیا ہے, کوئی آدمی ایسا بھی بتلا سکتا ہے میں نے بھی کسی سے چندہ لیا ہو؟ میں نے کبھی سارے جہان کے لوگوں کو آگے چندہ دو خود تو نہیں لیتا,
لیکن میں ٹھیک ہوں نا؟ آپ بھی کر کے دیکھیں، سخی بڑی شخصیت کا انسان ہوتا ہے. یہ حضرت عثمان نے جب یہ کام کیا حج کی وجہ سے کر سکتا. اب جتنے تاریخی واقعات ہیں کہ حضرت عثمان نے فلاں کو اس طرح گورنر بنا دیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو فلاں چیز دے دی تھی، یہ سب باتیں مان لو، لیکن سرکار کا اوپر سے ایک ہی جزیہ وارد کرو، ما درا عثمانہ ما عمل بعد اليوم. اور تو تاریخی گلہ تک سے کہ مدینہ علی سرکار کی زبان تک سے آئی بات سمجھ میں. تو جس طرح عثمان کے بارے میں ہزارہ اعتراضات تاریخ کے کہ باغ فتق جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا تھا، حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں مروان کو دیا. اور جتنے بھی بنو امیہ تھے پورے ملک کے اندر گورنر ان کو بنایا، اور غیر بنو امیہ کی چپڑاسی کی پوسٹ اس کے لیے مشکل تھی. یہ سارے واقعات ثابت ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے سامنے آئے، ہم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ما درا عثمان ما عمل بعد اليوم، کچھ بھی ہو عثمان کا کچھ نہیں بگڑتا، میں ضمانت دیتا ہوں. اب سرکار اگر ضمانت دے دیں تو پھر سرکار کے ایک صحابی آتے کہتے یا رسول اللہ ماڑے کو لمحہ پٹ چپٹا نے پانچ نے ماڑے کو پڑھنا ہونی ہے. سرکار آتا کہ یار نظر تو ٹھیک ٹھاک ہسنا ہے، اگر نہیں یا رسول اللہ میں اصلی گل ہے ماڑے کو پانچ نے پڑھنا ہونی. انہوں نے کہا کتنی آسان ترائے پڑھ سے، انہوں نے کہا چل تو ترائے ہی پڑھ تو اڑیاں پانچ. یہ سرکار کے اختیارات کی دلیل ہے. جس اختیار سے حضرت عثمان کو ایگزمپٹ کیا اسی اختیار سے اولاد فاطمہ کو عذاب سے ایگزمپٹ کیا. تو میں اس وقت غالباً آپ کی خدمت عالیہ میں 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بول چکا ہوں. تو یہ میرا ٹارگٹ، یہ میرا ٹارگٹ 1 گھنٹہ ہے، لیکن حضرت عثمان کا بیان لذت والا تھا تو اس لیے پھر میں کچھ زیادہ باتیں کر گیا. بہرحال آج کی اس نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں چند جملے جو مجھ حقیر سے بن آئے میں نے پیش کیے. اللہ کریم قبول فرمائے، اور نبی پاک کا وہ ساتھی جس کو سرکار نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے اپنے پیار سے عطا فرمائیں، اللہ کرے وہ ذات پاک مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں نے جس کو سرکار نے پیار کی نظروں سے دیکھا میں نے بھی اس کو پیار کی نظروں سے دیکھا، جس کو سرکار نے عزت والا بتایا میں بھی اس کو عزت والا عقیدہ رکھتا ہوں. تو اسی طرح باقی صحابہ کرام آج حضرت عثمان کے فضائل بیان کیے ہیں. کوئی کہے حضرت صدیق اکبر کی بڑی عتق ہوگی، ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. وہ ایک زنانی سے اس نے پتر مری گیا، وہ مائیاں رونے اپنے پراؤ کی رون لگی پہ. اس آکھا وہ چلیے پتر ماڑا مویا ٹکا تو اپنے پراؤ کی رونی ہے بھئی. جب 10ویں محرم کے ایام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں او جی حضرت امام حسین پاک قرآن ذکر کرنے تو صحابہ نے کوئی نہ کرو، وہ اللہ نے بندیا جس نے جنازہ ٹھگایا اتنی گال کر دے. آج حضرت عثمان کا صرف ذکر کیا، حضرت فاروق اعظم کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام تشریق میں ان کی شہادت واقع ہوئی تھی، ان کو شہید کیا گیا تھا. وہ کافی متنازع فی امور اس میں ہے. اس کا ایک ہی جواب ہے، سرکار نے فرمایا اس کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بات ختم ہوئی. اس لیے ان سب تفصیلات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. سرکار کے بیان پر ایمان رکھتا ہوں، ہر ایمان والا ایمان رکھے اور حضرت عثمان کو اہل جنت میں سے یقین کرے. سرکار نے ان کو جنتی قرار دیا ہے. یہ گل سمجھی ہوئی ہے؟ بڑا خیال ہے میں 2 جملے سے رکھا ہے نا، ناراض کہتے نہ ہو تو 22 سٹا ہے یہ مارے پٹوارا نہیں بولی. بات بڑی سمجھنے والی ہے. بتاؤ کہ قانون اجر و جزا کیا ہے؟ قیامت کے میدان میں حساب ہو، نیکیاں زیادہ نکلیں بدیاں کم نکلیں یا بدیاں نہ نکلیں تو اس کو جنت دی جائے. جس درجے کی اس کی نیکیاں نکلیں اس کو جنت اتنے درجے کی دی جائے. یہ کیا ہے پروردگار کا احکام تبلیغیہ پر عمل کرنے کا نتیجہ، طریقہ کاری. جنت اسی طرح ملتی ہے نا. جو حضرت عثمان نے کام کیا ہے اس کا اعلان کیا. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تبدیل ہوا تو اس تاریخ منہ ادھر تھا ادھر کر دیا، یعنی منہ شمال کی طرف تھا، سرکار کا منہ پھرتا دیکھا. کچھ صحابہ اس میں پڑھ گئے کہ سرکار کو ممکن ہے نسیان ہوا ہو، لیکن جو عاشق لوگ تھے ان کا ہم کیا لگتے ہیں، سرکار کا منہ پھر گیا ہے، ہمارا قبلے سے تعلق نہیں، ہمارا سرکار سے تعلق ہے. جدھر سرکار کا منہ پھر گیا ہمارا پھر گیا.
اب کس قانون میں لکھا منہ ادھر سے ادھر پھر جائے جنت ملتی ہے؟ مولانا آپ کے پاس قرآن مجید میں کوئی اس کا ثبوت ہے کہ منہ ادھر سے ادھر پھر جائے؟ حدیث میں کوئی ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ سرکار فرمایا یہ جنتی ہے جو اعمال کے نتیجے میں جنت ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں قانون جزا، اس کے لیے عمل چاہیے ہوتا ہے، لیکن جو فیضان نظر سے ملے اس کو فضل الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ دونوں کے والیوم میں بڑا فرق ہے، جزا سے زیادہ ملا یا فضل سے زیادہ ملا، یہ ایک سوال ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی شان جو ہے، بڑی فضیلت جو ہے، بڑا انعام نبوت ہے نا۔ مولانا نبوت کسی عمل کے بدلے میں ملی ہے یا خدا کے فضل سے ملی ہے؟ پھر زیادہ پھر پاکڑی منڈی نہ تیز ہو یا جس خدا نے انبیاء علیہ السلام کو بغیر ان کے کاموں کے نبی بنا دیا، اسی خدا نے خاتون جنت کو ملکہ جنت بنا دیا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت کے عمل سب سے اچھے تھے؟ نہیں، ممکن ہے کہ ان سے زیادہ دیر تک کوئی جیتا رہا ہو، دن کو روزے رکھے ہوں، رات کو جاگتا رہا ہو، مگر جنت کی ملکہ وہ بنے گی کوئی عورت؟ نہیں بنے گی، خاتون جنت ہی بنے گی۔ تو یہ پھر کس قاعدے کے مطابق ان کو جنت کی ملکہ بنایا گیا؟ فضل الہی کے ذریعے سے۔ تو زیادہ والیوم کس کا ہوا؟ فضل الہی کا۔ اور ایسا ممکن ہے کہ گناہ کے ہوتے ہوئے فضل الہی ہو۔ تو گلے گل پوچھنا جرا قرآن مجید ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ساری امتاں ساری کو تساں چنگے ہو۔ اسے کو میں تسیں پوچھنا بھی جڑے بندے اٹاں پی ٹھیکراں پی تے مرچاں چ لائی دی بیچنے، وہ بھی خیر امت بھی شامل تھے کہ نہیں؟ یہ جی ایک قسم آخو 20 قسماں شان ہے۔ وہ ایک باوا ہونا سا اساں کول ایک بنگلاڑ جگہ جھوٹیاں شادتاں نہ امام صاحب کسے جھوٹی شہادت پیش ہونے لگا تو کسے باوے بندے آکھیا وہ باوا اس رتی در تکیا، عمر سیدھا سا داڑھی مہندی لائی سی، وہ باوا اس رتی در تکیا اندر کشن آیا خبردار رتیے کب آئے تھا دیئے تے کھاڑے کہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ بہترین امت ہونے میں وہ بھی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتاؤ عمل تو ساری امتوں سے اس کے گھٹیا ہیں، وہ بہترین امت بن کس طرح گیا ہے؟ فضل الہی سے بنانا۔ جس وجہ سے ساری دنیا سے گھٹیا انسان افضل ترین امت میں شامل ہو کر ساری امتوں سے افضل ہو گیا، اسی کے فضل الہی سے اولاد فاطمہ کو اللہ نے یہ عزت فرما دی۔ تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جنتی ہونے کا مسئلہ ہے، یہ فضل الہی کا مسئلہ ہے، یہ قانون جزا کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں تو اس سے بھی اگر کئی لاکھ گنا کوئی آج زیادہ خرچ کر دے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر کوئی قانون ہوتا نا تو قیامت تک کے لیے ہوتا، معلوم ہے قانون سے یہ فیصلہ نہیں ہوا، یہ فضل الہی سے بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے۔ ما علینا الا البلاغ۔ سرکار نے ان پر بھروسہ کیا، قیامت تک جتنے مومن ہیں پر بھروسہ کریں۔ جب جنتی قرار دیا تو ہمیں ان کو بے گناہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ صحابہ کو ماننے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، انکار کرنے سے دیوالیہ ہو جاتا ہے۔